بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انمول موتی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اس کینٹین میں باورچن تھی جس اسکول میں میں پڑھتا تھا۔ ایک دن جب میں پرائمری کلاس میں ہی تھا، وہ مجھ کو دیکھنے کے لیے آئی کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں۔ مجھے بہت برا لگا کہ اس کی یہ جرأت میری کلاس میں آ گئی۔ میں نے نفرت بھری نگاہ سے اسے دیکھا اور منہ موڑ لیا۔ اگلے دن میرے دوست نے کہا کہ مجھ کو پتہ چلا ہے کہ کینٹین والی اماں تمہاری ماں ہے۔ اس وقت میرا دل زمین میں دھس جانے کو کیا۔ اگلے دن میں اس کے پاس گیا یہ بتانے کے لیے کہ اس کی وجہ سے میں اسکول میں مذاق بن گیا ہوں۔ کیوں تم مر نہیں جاتی تاکہ میری زندگی سے چلی جاؤ؟ مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اس کو جو بھی کچھ کہا اس کے بارے میں نے نہیں سوچا، کیونکہ مجھ کو بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے باتوں سے اس کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور میں نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ پڑھائی میں بہت محنت کی اور اسکالرشپ لے لی، اور مزید پڑھائی کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ یہاں تک کہ میں نے پڑھائی پوری کر لی، شادی کر لی، گھر لے لیا اور اپنی فیملی بنا لی۔ میں بہت چین کی زندگی گزار رہا تھا کہ ایک دن میری ماں مجھ سے ملنے کو آ گئی۔ اس کا یہ ملنا بہت عرصے بعد ہوا، یہاں تک کہ وہ اپنے کسی پوتے کو بھی نہ ملی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی جہاں میرے بچے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ میں اس پر چلایا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آ کر میرے بچوں کو ڈرانے کی؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ مجھ سے معافی چاہتی ہے، شاید غلط گھر میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ میں نے بھی شکر کیا۔ ایک دن مجھ کو میرے پرانے اسکول سے خط ملا کہ سب پرانے طالب علم جمع ہو رہے ہیں اور ہر ایک کا آنا لازمی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے جھوٹ کہا کہ مجھ کو کام کے سلسلے میں کہیں جانا ہے، اور میں نے اپنے آبائی شہر پہنچا۔ اسکول کی تقریب سے فارغ ہو کر میں اپنے اس گھر کے سامنے سے گزرا جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ میرا پڑوسی مجھ کو دیکھ کر باہر نکل آیا اور اس نے مجھ کو بتایا کہ میری ماں چند دن پہلے فوت ہو گئی ہے۔ پر یہ سن کر میری آنکھ نم ہوئی۔ میری پڑوسی نے مجھ کو وہ خط دیا جو میری ماں نے میرے لیے لکھا تھا۔ میں نے خط کھولا جس میں لکھا ہوا تھا، میرے بچے، میں نے ہر دم تیرے بارے میں سوچا ہے۔ مجھ کو معاف کرنا کہ میں نے گھر آ کر بچیوں کو ڈرایا، اور مجھ کو بہت خوشی ہوئی جب مجھ کو پتہ چلا کہ تم اسکول کی تقریب میں آنے والے ہو، اور میں وہاں نہیں آ سکوں گی کیونکہ میں بیمار ہوں، اور ویسے بھی میں تم کو اس موقع پر لوگوں کے سامنے اپنی موجودگی سے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی۔ بیٹا، جب تم بہت چھوٹے تھے تو تمہارے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے تمہاری ایک آنکھ ختم ہو گئی۔ میں نے بھی وہی کیا جو اس وقت ایک ماں کر سکتی تھی۔ میں نے تم کو اپنی ایک آنکھ دے دی کیونکہ مجھ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا بچہ ایک آنکھ کے بنا رہے، اور اس بات کا مجھ کو بہت فخر ہے کہ تم میری آنکھ سے ساری دنیا کو دیکھ پاؤ گے۔ بہت پیار کے ساتھ تمہاری ماں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ کوئی انسان اپنے ماں باپ کو بد دعا دے۔ پھولوں کی ہے مہکار تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، قسمت نے کیا ہے دولت ممتا سے محروم، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، ہر درد میں تکلیف میں رنج و عالم میں اے میرے مددگار مگر تیری کمی ہے، ہر آن میرے سر پہ دماؤں کے وہ سائے ہے سایہ اشجار مگر تیری کمی ہے، رمضان کی رونق بھی تیرے دم سے دوبالا ہے سحر و افطار مگر تیری کمی ہے، تو سامنے ہوتی تو قلم جھوم کے لکھتا تو ہوں اشعار مگر تیری کمی ہے،
جب لوگ جہاں بھر کے ہوں میرے مخالف، ایک تو ہی طرفدار مگر تیری کمی ہے۔ گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے، کہتا ہے دل زار مگر تیری کمی ہے۔ یتیم کے امراض کی تشخیص کرے کون، اے واقف اسرار مگر تیری کمی ہے۔ اے واقف اسرار مگر تیری کمی ہے۔ مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے، دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے۔ سخت سے سخت دل کو بھی ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جاتا ہے۔ بغیر لالچ کے اگر پیار ملتا ہے تو صرف ماں ہے۔ سب سے شیریں پیار ماں کا ہے۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہے۔ دکھ دے کر ماں کو کون سکھ پا سکا ہے صاحب، یہی مرکز ہے سکون کا، یہیں سے راحت ملتی ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔